बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या वाकई इस दफ़ा मुल्क में कुछ सूरत हाल इस तरह की है कि इदारे एक तरफ इत्तेहाद बना के खड़े हैं और एक ख़ास पॉलिटिकल ग्रुप को, सियासी जमातों के ग्रुप को जो है वो टारगेट किया जा रहा है? हालात ये बता रहे हैं, पता नहीं इस तरह की सूरत हाल है या नहीं है, लेकिन जो एक्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि यही कुछ हो रहा है और यही कुछ होने जा रहा है। दो तीन ख़बरें हैं, वो उसका अगर आप सियासी तर्जमा करेंगे तो आपको यही लगेगा कि जिस तरह जो पीडीएम का इत्तेहाद है या ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, इसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, बल्कि इनको गिराया जा रहा है। और वो एक तो मार्का सुप्रीम कोर्ट के कंधे के ऊपर रख के कर लिया, और मरीम नवाज़ का ट्वीट भी आ गया है, क्योंकि वो नोट भी आ गया है जो जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है अपने फ़ैसले में, कि वो उसका मैं उर्दू तर्जमा आपको बता रहा हूँ और उसका मैं आपको नटशल भी बताता हूँ कि क्या है। कि उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा है कि अगर देखा जाए तो ये ऑब्ज़र्वेशन या मुशाहिदात गैर मोहतात हैं जिनमें अपने ही गुज़िश्ता अदालती फ़ैसलों पर तवज्जो नहीं दी गई। अगर पैराग्राफ नंबर 112 और 113 को देखा जाए तो मालूम हुआ कि आइन की असल रूह और आइन की असल स्पिरिट को नहीं देखा गया, यानी कि उमर अता बंदयाल साहब ने खुद। तीसरा, अगर किसी जज को गैर शौरी तौर पर कानून की समझ नहीं आ रही तो इसे चाहिए कि वो कानून को समझने के लिए सही नुक्ता नज़र को इख्तियार करे। चौथा, जिस केस का हम जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें बेंच के मेंबर उमर अता बंदयाल ने अपना अलग मौक़िफ़ लिखा, इसमें आर्टिकल 63A और 18वीं तरमीम को मलहूज़े खातर नहीं रखा गया। तो आई एम सॉरी, मतलब ये भी नहीं उन्होंने लिखा कि आई एम सॉरी, यानी कि वो हबीब अकरम साहब वाली बात कि भुट्टो को फांसी लगा दें आप तो कोई गल नहीं, उस वक्त हमें ठीक लग रहा था, बाद में लगा कि नहीं भुट्टो के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई। अगर आपको लग रहा हो कि जी के नवाज शरीफ जो है वो उसमें पनामा में नहीं फंस रहा, तो अगर आपके हाथ में अकामा लग गया है जो ज़ेर बहस ही नहीं था तो उसको लम्हा पर पा लें, उसको निकाल दें, कोई गल नहीं। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा हो कि जी के आपके सामने तो फैसला है एक ऑब्जर्वेशन की या एक रूलिंग जो डिप्टी स्पीकर की है पंजाब असम्बली की, कि वो रूलिंग जो है वो ठीक है या नहीं, तो आप उसका फ़ैसला करते करते आप पूरी की पूरी तरकीब लिखते हैं कि इतने बजे ये सब वर्जन कर दें कि वज़ीर आला ये है परवेज़ लाई और हलफ लेगा फ़लाँ, अगर वो नहीं मिलेगा तो हलफ लेगा वो, और इतने बजे होगा हल्फ। तो सर वो फिर कल वाली बात कि आप लिख देते कि जनाब के अपना आफ्टर शेप भी फ़लाँ टाइम के ऊपर जो है वो परवेज़ लाई साहब के हवाले कर दिया जाए, वो ड्राइंग रूम जो है चीफ मिनिस्टर हाउस का, उसकी जो कुंजियाँ हैं वो भी वापस की जाएं और कोई डुप्लीकेट कापी नहीं होनी चाहिए। और ये भी कि परवेज़ लाई साहब हलफ लेते हुए कौन से रंग के कपड़े पहने, लोग तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने ये ट्वीट किया है जो इस बात को ज़्यादा आसान से समझा देगा। मतलब ये था कि पिछले फ़ैसले में चूँकि फ़ायदा इमरान खान साहब को देना मकसूद था, ये मरीम साहबा का ख्याल है कि तो लिहाजा जो पार्टी सरबराह है वही सब कुछ था, और उसकी बात जो नहीं मानेगा वो नाअहल हो जाएगा और फिर उसका वोट भी कंसीडर नहीं होगा। फिर दूसरे केस में जब उस फैसले का इतलाक़ कर दिया गया, वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चला गया, तो फ़ायदा इमरान खान साहब को पहुँचाना मकसूद था, तो फिर वो कहा कि वो तो गलती थी हमारी, तो लिहाजा फिर वो फ़ैसला आया कि पार्टी सरबराह कुछ नहीं होता, पार्लिमानी पार्टी सब कुछ होती है। तो लिहाजा वो कुछ लोग तो जो कोर्ट रिपोर्टर, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि उमर अता बंदयाल साहब ने अपने आप को एनआरओ दे दिया। हालांकि ये एक दो बातें हैं जिनके ऊपर जो है वो फिर वो जो शॉर्ट आर्डर आया था उसमें कहा था कि वोट कंसीडर होगा, बंदा नाअहल हो जाएगा, लेकिन जब तफसीलन फैसला दिया गया तो कहा कि जी कि वोट भी फारे। अब कहाँ पे जाए बंदा इस 2 नंबरी के ऊपर? माफ़ी चाहता हूँ मैं ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि जी आपने तो शॉर्ट आर्डर में ये लिखा था, तफसीली फैसले में आपने ये लिख दिया, आप जज हैं, शेर नहीं हैं आप जंगल के बादशाह नहीं हैं, आप बादशाह है ही नहीं, आप अकबर बादशाह नहीं हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसका दस्तूर पाकिस्तान में जिक्र है, लेकिन कौन पूछ सकता है। और ये मतलब पंजाब तो ले लिया गया, और ये जाहिर है कि इतने बड़े काम और इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ फड्डा कोई एक बंदा नहीं ले सकता होता, पीछे कोई ना कोई पुश्तपनाही होती है, शुमाल से मदद, ये लोग बातें कर रहे हैं।
جو مریم بی بی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ غلطی کی تو لاڈلے کے حق میں، غلطی کی تصحیح کی تو بھی لاڈلے کے حق میں، کیسے جسٹیفائی کریں گے اس کھلی بلکہ ننگی ناانصافی کو؟ یہ بھی عدالتی قتل ہوا ہے مگر اس بار مقتول عدل و انصاف ہے، یہ کیا کر بیٹھے آپ چیف جسٹس صاحب؟ سر جی لوگ تو پھر پوچھیں گے، لوگ تو پھر سوال اٹھائیں گے، اور بعید نہیں ہے کہ لوگ پھر پوچھنے کے انداز بھی بدل دیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں آج کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جن کو پاکستان کا کرمنل جسٹس جو ہے وہ کمپرومائز اور بلڈوز ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، کہ جب ایف آئی اے میں ایک دو تقرریاں جو تھیں وہ انہوں نے ٹرانسفریں کی تھیں شہباز شریف نے، انہوں نے شہباز شریف کو بھی بلا لیا، حمزہ شہباز کو بھی بلا لیا، خط لکھ دیا چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کو سزائے موت سنانے والی عدالت کو ہی ختم کر دیا تھا، اور یہ وہ سپریم کورٹ ہے جو پرویز مشرف کی اپیلیں نہیں سن رہی، یا اس لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں سن رہی، ہمت نہیں پڑ رہی، اور جناب ان کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ڈکٹیٹرشپ ختم کرنی ہے۔ تو جو اصل ڈکٹیٹر ہیں ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں؟ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، کیا ان کو پنجاب میں جو گوگی کے لیے پنجاب محفوظ یا خاور ملیکا کے لیے پنجاب محفوظ بنانے کی جو کوشش کی گئی ہے، یا بشرا بی بی کے لیے جو ہے وہ محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ نظر آیا جناب کو؟ کہ وہ جو شخص عبدالجبار جس کا نام تھا، یہی نام تھا نا جی اس کا، رانا عبدالجبار، بالکل، وہ ڈی جی تھے اینٹی کرپشن پنجاب کے، اور وہ تحقیقات کر رہے تھے کہ گوگی نے جو انی ڈالی ہوئی تھی اپنی پیرنی صاحبہ کے ساتھ مل کے، سوری پیرنی صاحبہ کہہ دیا ہے، ان تو وہ پنجاب میں حکومت آ گئی ہے، پولیس آ سکتی ہے مجھے پکڑنے کے لیے کہ آپ نے 15 دن کے بعد جس نے کوئی، میرا مطلب ہے وہ خاتون اول ہونا ہے، اس کی شان میں گستاخی کر دی ہے پیرنی کہہ کے، تو لہٰذا وہ خود تو مشہور ہیں پیرنی کے نام سے، ہم نہیں کہتے، ہم سابق خاتون اول کہہ دیتے ہیں۔ بشرا بی بی، انہوں نے خاور منیکا کے ساتھ مل کے، جن کے وہ سرکاری کاغذوں میں اب بھی وہ جن کی منکوہاں ہیں، عمران خان کی منکوہاں نہیں ہیں سرکاری کاغذوں میں، ان کا شناختی کارڈ، ان کا پاسپورٹ، تو اس پہ ان کا شوہر کا نام خاور مانیکا لکھا ہوا تھا، ابھی بھی وہی ہوگا، تو وہ 3.5 سال وہ پاکستان کی خاتون اول رہی، لیکن سرکاری کاغذوں میں وہ خاور منیکا کی منکوہاں تھی۔ وہ ان کے خلاف تحقیقات جو ہو رہی تھی، ظاہر ہے کہ لیڈ تو بشرا بی بی کے خلاف جو ملنی تھی وہ فرا گوگی سے ملنی تھی، خاور منیکا سے ملنی تھی، یا وہ گجر صاحب جو ہیں ان کے شوہر، ان سے ملنی تھی، احسن گجر سے۔ تو وہ تحقیقات جو کر رہے تھے ان کو فارغ کر دیا انہوں نے، یہ کیسی خوبصورت بات ہے۔ تو لہٰذا جسٹس علی اکبر نقوی صاحب کا جو ہے وہ ان کی جو دوربین ہے وہ میرا خیال ہے کہیں پر کھو گئی ہے، ورنہ تو وہ دوربین لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، شہباز شریف کی کر رہا ہے، حمزہ کی کر رہا ہے، تو وہ دوربین گواچ گئی ہے، اس لیے وہ پرویز الہی صاحب کو دوربین لگا کے نہیں دیکھ رہے۔ سر یہ ملی بھگت ہے، یہ اگر نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ وہ ٹریپ میں لائے گئے ہیں، پاکستان کی وہ جو طاقتور قوتیں ہیں وہ انہوں نے عمران خان کو بچانا تھا، عمران خان کو لانا تھا، درمیان میں ایک سٹاپ اوور گیپ ارینجمنٹ، اور سارے کا سارا ملبہ جو نون لیگ کے اوپر آ کے گرا ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب کہاں کس کو سمجھائیں گے کہ جو یہ نہیں تھا جو میں نے وہ کہا تھا، یہ اصل میں یہ کر گیا تھا عمران خان، ہم نے تو ملک بچایا، بچا لو ملک بچائیں آپ۔ تو یہ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، پرویز الہی صاحب چونکہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اینک جو ہے وہ گواچ گئی ہے دوربین سمیت، تو انہوں نے اپنا جو اطلاعات کے مطابق اپنا جو پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر لگایا ہے، اس کا نام ہے محمد خان پٹی۔ محمد خان پٹی صاحب جو ہیں وہ مطلوب ہیں ایف آئی اے کو، اور وہ کس کیس میں مطلوب ہیں؟ وہ اس کیس میں مطلوب ہے جو مونس الہی صاحب کے خلاف ہے، اور وہ والا ہے جو عمران خان صاحب کے دور میں بنا تھا کیس، اس میں مطلوب ہے۔ اس کا بھتیجا اور بھائی گرفتار ہے، یہ خود ضمانت کے اوپر ہے۔ یہ اب 2 نمبری آپ نے چیک کرنی ہے، 2 نمبری پاکستان تحریک انصاف کی،
کہ وہ ایک مطلوب وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ یہ مطلوب کیا ضمانت پر ہے ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں، ان کے خلاف انہوں نے آج لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی ہے، یہ اندری عباس اور وہ احسان نیازی صاحب نے، کہ جی کہ یہ تو مطلوب ہے، انہوں نے سلمان شہباز سے ملاقات کی، ترکی کے دورے پہ لے گئے، مفرور سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، ان کو نااہل قرار دیا جائے، ان کو وزیر اعظم کی سیٹ سے اتارا جائے، تو اتار دے گی عدلیہ۔ اینٹ پکیا، اینٹ کیا پکیا، حکم کس کا ہے، کس کا فرما ہے یہ، کس کے آگے، کس کے حکم کے آگے ہو تم سرنگوں غازی ہو۔ تو یہ جو سرنگونی ہے یہ تو پھر کوئی آرڈر ہے نا، اور یہ آرڈر ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ہوتا ہے، تو لہٰذا کوئی بعید نہیں ہے کہ جناب کہ اس جرم میں بھی ان کے خلاف جو ہے وہ یہ فیصلہ آ جائے کہ جی آپ تو ایف آئی اے کے مقدمے میں وہ جو جھوٹا سچا ہے جو بنایا گیا تھا پچھلے دور میں، آپ اس میں مطلوب ہیں، ضمانت پر ہیں، تو لہٰذا آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، کوئی بڑی بات نہیں آ جائے گا۔ لیکن محمد خان بھٹی جو ایف آئی اے کا ملزم ہے وہ پرنسپل سیکرٹری بن سکتا ہے۔ یہ محکمہ جنگلات میں کلرک تھے پائیں، اور ان کو یہ نہ کہیں کہ تم صرف اپنے عہدے کو لکھ کے دکھا دو انگریزی میں کہ پرنسپل سیکرٹری چیف منسٹر، انہیں کہیں کہ بس اس کی سپیلنگ سنا دو یا بول کے سنا دو، نہیں بول سکتا۔ تو یہ انی مچی ہوئی ہے، تو اس انی مچنے کے بعد کیا جسٹس علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کو وہ یہ زحمت کریں گے، کیا وہ جسارت کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنے کی؟ کیونکہ قانون کی نظر میں تو سب برابر ہوتے ہیں، جھوٹ کوئی برابر نہیں ہوتے۔ تو قانون جو ہے، میں جو پہلی بات آپ سے میں نے سٹارٹ کی تھی، جو گفتگو کی تھی کہ یہ وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے، ایک جو جوڈیشل کو مریم نے کل کہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ جوڈیشل کو پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان میں، کئی دفعہ ہوا ہے، یہ 2014 میں بھی ہو گیا تھا، 16 میں بھی ہو گیا تھا، یہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ بوقت ضرورت جو ہے یہ جوڈیشل کو ہو جاتے ہوتے ہیں۔ جوڈیشل انجینئرنگ ہو رہی ہے، البتہ کو سے زیادہ اس کو کہنا چاہیے سافٹ انورشن، لیگل انٹرونشن ہو رہی ہے۔ تو سوال کا جواب جو ہے وہ تو ہے نون لیگ کے پاس یا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کہ ہن کی کرنا، آپ کو بہلایا گیا، پھسلایا گیا، استعمال کیا گیا اور آپ استعمال ہو گئے۔ اب آپ نے کتنے فنکار ہیں، اس کا جواب کیسے دینا ہے اور کب دینا ہے، کیونکہ ٹائم تو گزر گیا، ٹائم پیچھے باقی نہیں ہے، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، یہ میں آپ کو بات بتاؤں۔ اور اس وقت جو پلوان جو ہے وہ مار کھا رہا ہے، وہ پلوان ہے پی ڈی ایم، اور جتنے مرضی سخت بیان دے لیں، جب تک آپ نکل کر سامنے نہیں آئیں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کریں گے، کچھ نہیں بننا۔ فنکار بدلو، اداکار بدلو اور کریکٹر بدلو، یہ ان فنکاروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ صرف فنکار ہیں WWF کے، اصل پلوان نہیں ہیں۔ اصل پلوانوں کو نکالیں اور مقابلہ کریں، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، یہ ادارے آپ کو کھا جائیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔